السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، معزز مصلیان اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتوں کو تلاوت کی ہے اور ایک حدیث رسول سنایا ہے۔ قرآن پاک کی آیات کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارے درمیان خاندان بنائے، قبائل بنائے۔ ان کو بنانے کا مقصد صرف آپس میں تعارف ہے اور اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ تقوی والوں کی ہے۔ اور ایک حدیث سنایا جس کا ترجمہ ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شعبان کے مہینے کا آغاز تو ہو چکا ہے، تقریباً 3 شعبان آج ہیں۔ بزرگان محترم، شعبان میں بے شمار واقعات ایسے ہیں جس میں امت مسلمہ کے لیے سبق ہے، عبرت ہے، درس ہے، نصیحت ہے۔ ان تمام واقعات کو بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد صرف ایک واقعے کو بیان کرنا ہے، جو واقعہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ہے۔ اسی مہینے میں حضرت سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا تھا۔ سیدہ فاطمہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی چہیتی بیٹی ہے اور سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 7 اولاد ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں۔ ان 7 میں سے 6 اولاد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی
اور ایک ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئے تھے۔ 4 بیٹیوں میں سب سے زیادہ چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرتے تھے۔ اس کے بے شمار واقعات میں آپ کو سناؤں گا، آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ اللہ کے رسول کو کتنی محبت تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے۔ اولاد کی محبت فطری محبت ہے، اولاد کی محبت ہونا یہ لازمی چیز ہے۔ جس انسان کے اندر اولاد کی محبت نہیں ہے تو وہ بے رحم جاہل انسان ہے۔ اولاد کی محبت کا ہونا انسانی لازمی چیز ہے انسان کے لیے۔ بغیر اولاد کے انسان اپنی زندگی کا وہ آرام نہیں پا سکتا جو صاحب اولاد پاتا ہے۔ کئی انبیاء نے دعائیں مانگی اولاد کے لیے، حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں اولاد کے لیے۔ یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ ہر ایک کو نصیب بھی نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں مرد دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ ہر ایک کو اولاد دے یہ ایسا نہیں ہے، اور جسے اولاد دیتا ہے وہ قابل رحم ہونا چاہیے، اس کے اندر رحم کا مادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو اٹھایا، اسے بوسہ دیا۔ قریب میں ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے کہ آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں، میری 10 اولادیں ہیں، میں کسی کو پیار نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا دل اللہ سخت کر دے اس سے کون نرم کر سکتا ہے؟ تو اولاد کا ہونا، اولاد کی محبت ہونا یہ اسلامی جز ہے، بلکہ انسانی تقاضا ہے کہ انسان اپنی اولاد کی محبت کرتا ہے۔ اور بزرگان محترم، اولاد میں بھی بیٹیاں اگر ہوں تو انسان زیادہ محبت کرتا ہے بیٹیوں سے، اس لیے کہ بیٹیاں باپ کے بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، باپ کے درد کو سمجھنے والیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں بے شمار فضائل بتائے کہ جس کی اولاد نرینہ اولاد کے ساتھ ساتھ مادہ اولاد بھی ہوں، جسے لڑکیاں ہوں، اللہ تعالیٰ اسے تربیت کا موقع بھی نصیب کر دے تو پھر وہ بندہ اللہ کے یہاں اسی بنیاد پر کہ اس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی ہے جنت کا مستحق ہوگا۔ تو بزرگان محترم، اولاد میں بیٹیوں کا بڑا مقام ہے اور ان سے محبت ہونا یہ فطری تقاضا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نرم طبیعت کے تھے، بڑے نرم مزاج تھے، اور اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتے تھے اس کا اندازہ اس واقعے سے معلوم کیجئے۔ غزوے میں جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے، سفر پر واپس ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، سب سے پہلے ملاقات کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر پہنچتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب وہ سفر سے آتے سب سے پہلے مسجد جاتے، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے اور سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پہنچتے اور ان سے بات چیت ہوتی، پھر اپنی ازواج مطہرات سے ملاقات کے لیے جاتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آئے، مسجد میں 2 رکعت پڑھی، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پہنچے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا والد کے آنے کے استقبال کے لیے، والد کی آمد پر استقبال کے لیے دروازے پر کھڑی ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے، جا کے لپٹ گئی اپنے والد سے اور زار و قطار رونے لگی، کہنے لگی اے ابو جان، آپ دونوں جہاں کے سردار ہیں اور آپ کی بنیاد پر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، حالانکہ آپ کے کپڑے سفر کی وجہ سے میلے کچیلے ہیں اور آپ تھکے ماندہ ہیں اور سفر کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک پر غلاظت اور آپ کے جسم پر دھول وغیرہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بوسہ دیا، کہا بیٹی ڈرنا نہیں،
رونا نہیں کہ تیرا باپ کا لایا ہوا دین جو ہے وہ ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا جو اسلام کو قبول کرے گا، اور جو اسلام سے اعراض کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ بزرگان محترم، عزت اسلام میں ہے، اسلام سے ہٹ کر جینے میں عزت نہیں ذلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیگر مذاہب یہود و نصارہ کے طریقے جو آج ہمیں پسند آ رہے ہیں، یہاں ہمیں رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے، اے اللہ کے نبی، آج کا زمانہ ایسا ہے جہاں یہود و نصارہ کی زندگی جینے والوں کو عزت دی جاتی ہے اور آپ کے طریقوں پر جینے والوں کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، کیا آپ کی نگاہ میں یہی قانون ہے یا پھر اس سے ہٹ کر خدا کی نگاہ میں کیا قانون ہے؟ تو حدیث رسول یہ صاف کہے گا کہ عزت اسلام میں ہے، اسلام سے ہٹ کر جینے میں ذلت ہے۔ تو بزرگان محترم، ایک طرف آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی بیٹی سے نظر آتی ہے کہ جہاں جب بھی سفر سے واپس آتے سب سے پہلے ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سے کرتے تھے۔ اب میرے بھائیوں و عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بالکل اسی طرح محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے آتے استقبال کے لیے گھر کا دروازہ کھول کر سیدہ فاطمہ انتظار میں رہتی کہ اب وہ آئیں گے، مسجد سے نماز سے فارغ ہو کر سب سے پہلے میرے مکان تشریف لائیں گے۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، اس وصال کے بعد حضرات صحابہ کہتے ہیں ہم نے سیدہ فاطمہ کو کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے ان پر رنج و غم اتنا طاری تھا کہ ہم نے انہیں کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تعزیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، وصال کے بعد حضرات صحابہ سیدہ فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہما ان دونوں سے ملاقات کے لیے تعزیت کے لیے آتے، تعزیت کرتے، تعزیت کے بعد واپس تشریف لے جاتے۔ بالکل اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین والے عمل میں شریک تھے، تعزیت کے لیے گھر تشریف لائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرط غم میں، غم کی حالت میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی، اے انس، تمہیں گوارا کیسے ہوا کہ میرے رسول کو زمین کے حوالے کرو؟ بزرگان محترم، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اے انس، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو کیسے زمین کے حوالے کیا، وہ آنکھوں سے غم کی حالت میں غموں سے آنسو بہاتے ہوئے حجرے سے باہر نکلے۔ حضرت حماد جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں کہتے ہیں جب بھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس جملے کو کہتے اتنا روتے کہ ان کا جسم رونے کی وجہ سے ہلنے لگتا۔ بزرگان محترم، یہ محبت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن ان تمام کے باوجود، اتنی محبت کے باوجود، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دنیا کی طرف رغبت نہیں دلائی، کبھی رغبت نہیں دلائی، دنیا کی حرص و لالچ نہیں جتایا، دنیا کی حرص و لالچ کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سامنے نہیں رکھا، ہمیشہ آخرت کو ترجیح دینے کی بات کی۔ آج ہمیں بھی چاہیے اپنی اولاد کو آخرت کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ بزرگان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس حالت میں دیکھے ہیں، کبھی بھوک کی حالت میں، کبھی کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے، کبھی بخار کی حالت میں، کبھی خود سیدہ فاطمہ خود کہتی ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کبھی اپنی ضرورتوں کو پیش کرتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے دنیا کی چیزوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے مجھے آخرت کی طرف توجہ دلاتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں۔
حضرت صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو آواز دی، قریب بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ قریب ہوئی اور دیکھا اور قریب آنے کو کہا، جب اور قریب آئی تو کہا بیٹی اور قریب آنا، جب بالکل قریب ہو گئی اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، دیکھا کہ خون کی کمی کی بنیاد پر جسم پورا پیلا پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ سے کہا اے اللہ میری بیٹی کو بھوکا نہ رکھ۔ بزرگان محترم اگر نبی چاہتے کہتے اے اللہ میری بیٹی بھوکی ہے کھانے کا نظام کر دے، اللہ تعالیٰ دسترخوان سجا دیتا۔ جو خدا اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے کی بنیاد پر چشمہ جاری کر سکتا ہے، جو موسیٰ کے عصا پڑنے کی وجہ سے 12 چشمے جاری کر سکتا ہے، صحابہ کی دعاؤں پر دسترخوان سجاتا ہے، وہ خدا جو صحابہ کے برتنوں کو بھر دیا، وہ خدا جو صحابہ کی ضرورتوں کو پورا کیا، کیا اگر نبی ہاتھ اٹھا کے کہتا اے اللہ میری بیٹی میرے لخت جگر بھوکی ہے تو اسے کھلا دے، اس کی برتنوں کو بھر دے، تو کیا دعا رد نہیں کرتا؟ بلکہ میرے نبی کی دعائیں تو مقبول تھی، وہ اگر ہاتھ اٹھاتے اللہ زمین کو تاروں سے بھر دیتا، وہ اگر چاہتے تو پھر چشموں کو جاری کر دیتا، وہ اگر چاہتے ان کی دعاؤں میں اتنی مقبولیت تھی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کہتے اے اللہ مجھے سلطنت دے دے تو زمین و آسمان کے تمام سلطنتیں ان کے تابع ہو جاتی، اگر وہ چاہتے تو پھر احد کے پہاڑ سونے چاندی کی شکل میں ان کے پیچھے غلام بن کے پھرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک وقت کھا لوں شکر کروں اور پھر شام میں بھوکا رہوں تو صبر کروں اور آنے والی امت کو بتاؤں کہ دیکھو تمہارا نبی مفلسی کی حالت میں بھی زندگی گزار کے گیا ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں یہ کہیں کہ نبی کے پاس تو سلطنت تھی، سہولتیں تھی، اس کے پاس بہت سارے عیش و آرام تھے، نبی اطاعت کے ساتھ زندگی گزار کے چلا گیا، یہ شکایت کا موقع نہ ملے تاکہ آنے والی امت کو سبق ملے جس طرح میں آج غربت میں زندگی گزار رہا ہوں اس طریقے کی زندگی میرا سردار، میرا نبی، میرا حبیب، میرا رسول گزار کے چلا گیا ہے۔ بزرگان محترم حضرات صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں 2 مہینے ہو جاتے چولہا نہیں جلتا تھا۔ بزرگان محترم یہ وہ نبی ہے جس کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے فاقہ تھا، راستے میں ایک جگہ مجھے 1 دینار مل گیا، میں لے آیا، بھوک کی اتنی شدت تھی، بھوک کی اتنی پریشانی تھی، بھوک فاقہ اتنا زوروں پر تھا کہ مجھے جھجک ہوئی اٹھانے سے پہلے، لیکن فاقے نے، میری بیوی کے فاقے نے، میرے بچوں کے فاقے نے اس دینار کو اٹھانے پر مجبور کر دیا، اور میں وہ 1 دینار لے آیا، یہودی کے دکان پر گیا، کچھ آٹا خریدا، اس نے پوچھا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے؟ میں نے کہا ہاں، اس نے وہ 1 دینار بھی نہیں لیا میری حالت کی وجہ سے۔ بزرگان محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ 1 دینار سے چند تھوڑا آٹا لے آیا، روٹیاں پکی، میں اور میری بیوی میرے بچے کھائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے راستے میں 1 دینار ملا، بھوک کی شدت کا عالم یہ تھا، فاقے کا عالم یہ تھا کہ میں اس کی تحقیق بھی نہیں کر سکا یہ کس کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے تمہارے لیے انتظام کیا تھا۔ بزرگان محترم یہ زندگیاں ہیں حضرات صحابہ کی، فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی۔ آج میرے بھائیوں عزیزوں ان کی زندگیاں ہمیں کڑوی محسوس ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں وہ آدمی ناکام ہے جس کے پاس سہولت کا گھر نہ ہو، وہ آدمی ناکام ہے جس کے پاس پہننے کے لیے عمدہ لباس نہ ہو، وہ آدمی ناکام ہے جس کے پاس چلنے پھرنے کے لیے اچھی سواری نہ ہو۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی کہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس عمدہ کپڑے نہ ہو لیکن جسم چھپانے کے لیے جو کپڑا ہے اس پر پیون لگا کر پہن کر تمہاری جسم کی حفاظت ہوتی ہے، اگر تم وہ بھی کر لو تو تمہاری زندگی کامیاب ہے۔ بزرگان محترم مالداری ایسی مالداری
جو اللہ کی نافرمانی پر ابھارے، اپنے جسموں کو نمایاں کرنے پر ابھارے، ننگا پن کو رواج دینے اور ننگے پن کو پسند کرنے کا خیال ہو، ایسی دولت سے، ایسے کپڑوں سے، وہ کپڑا خوش نصیبی کی علامت ہے جس کپڑے پر پیوند لگے ہوں اور جسم چھپتا ہو۔ آج لوگوں کا مزاج ہے، اچھا پیسہ مل گیا، کپڑے اچھے میسر ہو گئے، دولت مل گئی، سواریاں مل گئی، وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہے۔ لیکن میرا رب رسول کہتا ہے کہ تمہارے پاس ایسی دولت ہو جو دولت تمہیں اللہ کی نافرمانی پر کھڑا کرتی ہے، ایسی دولت سے وہ غریبی لاکھ درجے بہتر ہے جو تمہیں خدا کی فرمانبرداری پر قائم رکھے۔ بزرگان محترم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو دیکھیں، مفلسی کی عالم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی پیس رہی تھی، ان کے جسم پر جو کپڑا تھا اس میں 13 پیوند لگے تھے اور جو لباس تھا وہ اونٹ کے چمڑے کا تھا۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میری بیٹی جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ اونٹ کے چمڑے کا ہے، اس پر 13 پیبند ہیں اور چکی لگانے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں زخم آئے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں بیٹی، دنیا کی تکلیفوں پر صبر کرنا آخرت کی راحت کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی تکلیفوں پر صبر کرنا آخرت کی راحتوں کے لیے ذریعہ ہے۔ جو آدمی دنیا کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا، اللہ سے کہتا ہے چاہے حلال و حرام ہو میری ضرورتیں پوری ہو جائے، جو یہ سوچتا ہے کسی کا گھر آباد ہو یا برباد ہو میری ضرورتیں پوری ہو جائے، اس سوچ میں وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں کسی غیرے کا خیال نہیں کرتا، اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا کی یہ راحتیں ختم ہونے والی، دنیا کی یہ سہولتیں ختم ہونے والی، موت آئے گی، سارے بنگلے یہی رہ جائیں گے، سارے کھانے یہی رہ جائیں گے، ساری سواریاں یہی رہ جائیں گی، اچھے عمدہ لباس یہی پڑے رہ جائیں گے، 2 میٹر یا 3 میٹر کا کفن تیار کیا جائے گا، پہنایا جائے گا، پھر لے جا کر ساری سہولتوں کے باوجود اسے دنیا سے الگ تھلگ کر کے ڈال دیا جائے گا قبر میں۔ بزرگان محترم، ایک بات یاد رکھیں، اگر دینی معاملات میں آپ پکے ہیں، دنیاوی اعتبار سے آپ کچے ہیں، حالات آپ کے اچھے نہیں ہیں، نہ آپ کے پاس عمدہ لباس ہے، نہ عمدہ سواری ہے، یاد رکھیں یہ ناکامی کی علامت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ دنیا کے مسائل پر، دنیا کی آزمائش پر تھوڑا صبر کر لیں، ان مع العسر یسرا، اللہ کا وعدہ ہے وہ تنگی کے ساتھ خوشحالی لائے گا، وہ مصیبتوں کے ساتھ اچھائیاں بھی لائے گا، وہ برائیوں کے ساتھ برائیوں کے بعد بھلائیاں بھی لائے گا، لیکن صبر کے ساتھ کام لے۔ حرام کی طرف اپنے آپ کو نہ بڑھائیں، حرام کی طرف اپنے قدموں کو نہ بڑھائیں، حرام کی طرف اپنی نگاہوں کو نہ بڑھائیں، حرام کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہ بڑھائیں، صبر کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ صبر ہمیں اللہ کے یہاں وہ مقام دلائے گا جو مقام حضرات صحابہ نے اپنے عمل سے کر کے اللہ کے یہاں سے لے کے گئے ہیں۔ بزرگان محترم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو لخت جگر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بتاؤ کون باپ ہے جو اپنی بیٹی کو تکلیف کی حالت میں دیکھ کر یہ کہے کہ بیٹی صبر کرنا؟ کون باپ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دھڑکنے والا دل انسانوں کا نہیں تھا؟ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں سیدہ فاطمہ کے سینے میں جو دل تھا وہ انسانوں کا نہیں تھا؟ ان کے اندر بھی امنگیں تھیں، ان کے اندر بھی خواہش تھی، ان کی بھی آرزویں تھیں، ان کی بھی تمنائیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنی امنگوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمنا و آرزوؤں کو اللہ کے حکم کے سامنے ذبح کر دیا تھا، اللہ کے حکم کے سامنے ذبح کر دیا تھا، جس کی بنیاد پر آج ساری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر آئیڈل و ماڈل ہے۔
موجودہ حالات میں سب سے زیادہ مسائل میں گھری ہوئی وہ مسلمان طبقہ، مسلمان بچیوں کا ہے۔ ان کے سامنے ایک طرف ان کا فیوچر بھی ہے، ان کی تعلیم بھی ہے، ان کا کالج بھی ہے، ان کا فرینڈ سرکل بھی ہے، ایک طرف بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، ظالموں کا ظلم ہے، جاہلوں کی جہالت ہے۔ ان دونوں کے درمیان اگر وہ کسی کو اختیار کرنا چاہتی ہے، وہ یہاں کھڑے ہو کر کسی آئیڈل کی تلاش میں ہے، تو میں انہیں اعلان کرتا ہوں وہ سیدہ فاطمہ کو اپنی زندگی کا آئیڈل بنائے، وہ اپنی زندگی میں سیدہ فاطمہ کو ماڈل بنائے۔ ان کے پاس کھانے کو کھانا میسر نہیں تھا، خدا کی قسم ان کے گھر 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اس کے باوجود خود بھوکے رہ کر سامنے والے کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان کی اعلیٰ اخلاق اور ان کا یہ اخلاق کے وہ پیکر تھے۔ اپنی ضرورتوں کو کیسے دباتے تھے، اپنی خواہشات کا گلا کیسے گھونٹتے تھے، یہ میرے بھائی وہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وقت ہمارے گھر میں ایسے حالات آئے کہ کھانا ہمیں میسر نہیں تھا، نہ ہمارے گھر میں روٹی تھی، نہ جو تھا، نہ کھانے کو کوئی نظام تھا۔ بڑی مشکل سے 1-2 روٹی بنی، جس کے بعد میں، حضرت حسن کہتے ہیں میں اور میرا بھائی حسین اور سیدہ فاطمہ علی چاروں کھانے کے لیے بیٹھے۔ حضرت علی اٹھا کر حضرت حسین کو کھلایا، فاطمہ رضی اللہ عنہ حسن کو کھلائی، یہ دونوں کھانے سے فارغ ہوئے۔ ابھی فاطمہ نوالا اٹھانے والی تھی، خود فاقے سے تھی، باہر سے آواز آئی اے دختر رسول، اے بنت رسول، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، مجھے کھانا نصیب نہیں ہے، جو تمہارے گھر میں ہے وہ مجھے دے دینا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو روٹی نوالا اٹھائی تھی وہ حضرت حسن کے حوالے کرتی کہتی ہے بیٹا جانا سامنے والے سائل کو دے دینا۔ حسن کہتے ہیں میں اپنی والدہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اے امی آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی تو فاقے سے ہیں۔ تو والدہ نے کہا، سیدہ فاطمہ کہتی ہے بیٹا میں 1 وقت کی فاقہ ہوں، سامنے والا سائل کہتا ہے میں 2 وقت کا فاقے سے ہوں، لہٰذا وہ میرے سے زیادہ محتاج ہے، اسے دے دینا۔ میرے بھائی عزیزوں، جب اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشات کو دور کی بات، یہ تو ضرورت ہے، انہوں نے ضرورتوں کو قربان کر دیا۔ آج مسلمان اپنی بچیوں کی خواہش پورا کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ برباد کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ برباد کر رہے ہیں۔ مسلمانوں تمہارا اس حال میں، ان حالات میں اپنے پیسوں کو ضائع کرنا، اپنے پیسوں کو اڑانا، گویا اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارنا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، تمہیں یہ بتایا گیا تھا پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم میں کہیں زخم ہوتا ہے سارا جسم پریشان ہوتا ہے۔ اس طریقے کے الفاظ اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے نہیں سکھایا، اس کے باوجود کہیں مسلمان بھیک مانگ رہا ہے تو مسلمان کی عیاشی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسلمان کفر کے ارتداد کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائے، مسلمان حالات سے گھرا ہو، میرا اپنا پڑوسی، میرا اپنا بھائی، میرا اپنا دوست اتنے حالات میں جکڑا ہوا ہے کہ اگر میں آگے بڑھ کر مدد کر دوں اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود میں اپنے دوست کا، اپنے بھائی کا، اپنے رشتہ دار کا، اپنے پڑوسی کی مدد نہیں کرتا، بلکہ میرے پیسے میرے بچوں اور میری بچیوں کی ناجائز خواہشات پر لوٹنے کے لیے، برباد ہونے کے لیے بنے۔ مسلمان محترم، ذرا اپنے درمیان رہنے والے اغیار کو ذرا دیکھو، نہ انہیں خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کہیں آپ نے سنا ہے خرچ کرنے کے فضائل؟ غیروں نے اپنے لوگوں کو سنایا ہو، کہیں انہوں نے بتایا کہ 1 درہم خرچ کرنے پر تمہیں یہ ملے گا، حور ملے گی، محل ملیں گے، مکانات ملے گی، جنت ملے گی، خدا کی رضا ملے گی؟ کہیں آپ نے سنا ہے؟ کوئی اعلان نہیں، کوئی بیان نہیں، کوئی فضائل نہیں، کوئی ترغیب نہیں، اس کے باوجود کروڑوں کے پیسے ان کے دین پر خرچ ہوتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے دین کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے، تمہارے کلام کی حفاظت کے لیے، تمہاری مسجدوں کی حفاظت کے لیے ممبروں پر بیٹھے علماء کہتے ان کی زندگیاں کھپ گئی، کتابیں لکھتے لکھتے ان کے ہاتھ شل ہو گئے، لیکن اب تک خرچ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، اب تک خرچ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ ہم اپنا پیسہ لٹائیں گے کہاں؟ جہاں ناجائز خواہشات پورے ہوتے ہیں،
جہاں ڈھول باجا ہوتا ہے، جہاں رنگ ریلیاں ہوتی ہیں، جہاں ناچ گانا ہوتا ہے، جہاں ڈھونکے لگتے ہیں، جہاں اپنے جسموں کو نمایاں کیا جاتا ہے اور ترغیب کے طور پر اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو انہیں دکھایا جاتا ہے کہ بیٹا تمہیں بننا ہے تو فاطمہ نہیں بننا ہے، تمہیں فلاں رنڈی بننا ہے، فلاں جسم کو نمایاں کرنے والی بننا ہے۔ وہ عورتیں جو اپنے جسموں کی قیمت لگاتے ہیں، جنہوں نے اپنے بازار میں اپنے جسموں کا ریٹ لگایا، وہ عورتیں ہمیں پسند آتی ہیں، وہ لڑکیاں ہمیں پسند آتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمیں پسند نہیں آتی، اگر پسند آتی تو ہم اپنی بیٹیوں کو کہتے بیٹا مرنا ہے تو طے ہے مر جانا، لیکن پردہ اپنے سر سے نہیں اتارنا۔ کتنے مسلمان بچیاں ہیں جنہوں نے پردہ پھینکا، اپنے فیوچر کے سامنے پڑے۔ کیا فیوچر ہمارا ہی ہے؟ کیا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا فیوچر نہیں تھا؟ کیا ہم ہی خوبصورت ہیں؟ کیا سیدہ فاطمہ خوبصورت نہیں تھی؟ کیا ہم ہی انسان ہیں؟ کیا سیدہ فاطمہ انسان نہیں تھی؟ کیا ہمارے ہی دل میں جذبات ہیں؟ سیدہ فاطمہ کے دل میں جذبات نہیں تھے؟ کیا ہماری ہی بیٹیاں نازک پری ہیں؟ کیا سیدہ فاطمہ نازک پری نہیں تھی؟ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اپنے لخت جگر سے ہمیشہ قربانی کا سوال کیا، ہمیشہ ترغیب دیا، بیٹا یہ دنیا ختم ہونے والی، فنا ہونے والی، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں بنی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ روزانہ نماز پڑھتی، نماز پڑھنے کے بعد چکی چلاتی۔ ایک دن اتنی بخار ان پر طاری ہوئی کہ رات بھر نہ وہ سو سکی نہ میں سو سکا، لیکن جب فجر کا وقت ہوا میں نماز کو گیا، نماز پڑھ کے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں سیدہ فاطمہ دوبارہ وہ چکی چلا رہی ہیں۔ میں نے کہا فاطمہ اپنے آپ پر رحم کھانا، اپنے آپ پر رحم تو کھا، چکی چھوڑ دے، تھوڑا آرام کر لے۔ بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہنے لگی کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اب اپنے بچوں کا حق باقی تھا، میں اسے پورا کر رہی ہوں۔ بزرگان محترم، یہ وہ انسان تھے جن کے سینوں میں دھڑکنے والے دل بھی تھے، جن کے اندر بھی جذبات تھے، جن کے اندر بھی خواہشات تھے، لیکن انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ آج ہم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی۔ مسلمانوں دعائیں مانگتے ہیں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے مددیں مانگ رہے ہیں، ابھی دیکھا نتیجہ کیا نکلا؟ ساری کوششوں کے باوجود، کاوشوں کے باوجود جو نہ چاہتا تھا مسلمان وہی رزلٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہزار کوشش کر لو، ہاتھ پیر مار لو، جب تک اللہ کے فرمانبردار نہیں بنو گے تمہاری ایک ضرورت بھی پورا نہیں ہوگی۔ تمہارے اوپر بادشاہ ہمیشہ ظالم رہے گا، تمہارا مال ہمیشہ بخیلوں کے پاس جمع ہوگا، تمہارا سردار ہمیشہ جاہل رہے گا۔ جب سے ہم نے دنیا کو دین پر ترجیح دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ ہمیشہ مسلمانوں کو فائدہ دے گا، لیکن اس کا فائدہ اس وقت ہونا چھوڑ بیٹھے گا، اس وقت فائدہ نہیں ہوگا جب مسلمان لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہے لیکن دین اور دنیا آئے تو دین کو پھینک کر دنیا کو اختیار کرے۔ لا الہ الا اللہ کا ایک اثر ہے، ایک طاقت ہے۔ بزرگان محترم، وہ طاقت مسلمانوں کی حمایت میں کب ہوگی؟ جب مسلمان دنیا کو ہٹ کر دین کو چھوڑ کر دین کو ترجیح دے۔ آج ہم نے دین کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دیا، جس کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ کا فائدہ، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگنے کے باوجود، قنوت نازلہ پڑھنے کے باوجود، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کروڑوں کے حساب سے پڑھنے کے باوجود مسلمانوں کی ایک دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ بزرگان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے واسطے سے امت کو تعلیم دی ہے۔ مقصد وہاں اپنی بیٹی کو سمجھانا نہیں تھا، بلکہ امت کو بتانا تھا کہ دیکھو دونوں جہاں کا سردار جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، وہ چاہے تو رب اس کے لیے آسمان کے تارے زمین پر سجائے، وہ چاہے تو ریگستان میں نہروں اور چشموں کو جاری کر کے پورے ریگستان کو سرسبز و شاداب کر دے، وہ اگر
بھرا ہے تو جس طرح صحابہ کے برتن بھرے، نبی کا گھر ہمیشہ غذاؤں سے بھرا رہتا، نبی کا گھر ہمیشہ کھانوں سے بھرا رہتا، میووں اور ترکاریوں سے بھرا رہتا، لیکن نبی کا گھر ہمیشہ فاقے سے چلا ہے۔ وہ ہمیشہ 2 مہینے کے بعد، کئی دن کے بعد کھاتا تھا، صبح کو کھاتا تو شام کو بھوکا سوتا، شام کو کھایا تو بھوکا صبح کو اٹھتا۔ یہ حالت کی زندگی گزاری۔ کیوں اس طرح تھا؟ اس لیے کہ بتانا مقصد تھا، لوگوں دنیا ہی اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے۔ دنیا کی ساری سہولتیں تمہارے پاس ہو، لیکن خدا کا، اس کے رسول کا، اس کی شریعت کے احکام کی ویلیو تمہارے پاس نہ ہو تو یاد رکھو ساری دنیا فدیے کے طور پر تم خدا کے سامنے پیش کر کے کہو گے 2 گھنٹے واپس دنیا میں بھیج دے، 2 لمحے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، یا 2 سیکنڈ کے لیے دنیا میں واپس بھیج دے، ہم تیری فرما برداری کر کے آئیں گے۔ خدا کہے گا لن تقبل منہم، ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ بزرگان محترم، اللہ کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو دیکھیں۔ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ یہ واقعہ تو مشہور ہے کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی سارے غلام آئے، باندیاں آئیں۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ جاؤ اپنے ابو کے پاس، جا کر اپنے حالات کو سناؤ، دیکھو تمہارے ہاتھ چکی پیستے پیستے ہاتھ پہ زخم ہو گئے ہیں، اور پانی سیندتے کنویں سے پانی نکالتے تمہارے سینے پر زخم آ گئے ہیں، اور چولہا پھونکتے تمہارے کپڑے جل گئے ہیں چنگاریوں کی وجہ سے، اور تمہارے دیگر ضروریات بہت زیادہ کام کاج ہونے کی وجہ سے تم خود کام کرتی ہو، اکثر بیمار رہتی ہو، جاؤ اپنے والد کے پاس جا کر ایک خادم مانگ کے لے آؤ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کی بات پر جاتی ہیں، اور اپنے والد کو حالات سنانے کے لیے جب پہنچی تو لوگ بہت سارے ہوتے ہیں، اس لیے واپس آ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ آئی تھی کوئی سوال لے کر، لیکن ضرورت پورا ہونے سے پہلے لوگوں کو دیکھ کر شرما کر واپس چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر، پوچھتے ہیں بیٹی کیوں آنا ہوا تھا؟ کہا ابو جان دیکھیے میرے ہاتھ، چکی پیستے میرے ہاتھ پر زخم آ گئے ہیں، پانی سیندتے اپنے جسم پر زخم آ گئے ہیں، رسی کے نشانات پڑ گئے ہیں، اور میں چولہا خود پھونکتی ہوں جس کی وجہ سے کپڑے جل جاتے ہیں، اور اکثر بیمار رہتی ہوں۔ 1-2 خادم آپ اگر مجھے دے دیں، ایک خادم، ایک باندی میری مدد کے لیے، میرے مددگار کے طور پر آپ دے دیں تو مجھے سہولت ہو جائے۔ میرے بھائی ذرا بتاؤ کون باپ ہوگا جو اپنی بیٹی کی سہولت کے لیے پیچھے ہٹے؟ کون باپ ہوگا اپنی بیٹی کی تکلیف کو دیکھ کر یہ کہے کہ صبر کر لے؟ دنیا کا کوئی باپ یہ تیار نہیں ہوتا، چاہے حلال ہو حرام ہو، اپنی ضرورتوں کو ماں باپ پورا کر رہے نہیں کر رہے۔ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے کہا بیٹی یہ غلام ہمارے حصے کے نہیں ہیں، اس سے زیادہ محتاج مدینے میں بہت سارے لوگ ہیں۔ آج بیٹی کی خواہش پورا کرنے کے لیے حرام جگہ پر ہاتھ ڈال رہے ہیں مسلمان، سود کی پرواہ نہیں، سنگے کی پرواہ نہیں، حلال کی پرواہ نہیں، حرام کی پرواہ نہیں، بس جیب میں پیسے آ جائے، میری بچوں کی خواہش پوری ہو جائے، ضرورتیں تو پوری ہو ہی رہی ہیں۔ خدا کی قسم آج سے پہلے جتنے حالات خراب تھے اتنے خراب حالات آج نہیں ہیں۔ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھی سواری ہے، اچھا مکان ہے، اس کے باوجود زبانوں پر خدا کی نافرمانی والے شکایات ہیں۔ آج کما کیوں رہے ہیں؟ کھانے کے لیے۔ خدا کی قسم آج کوئی کھانے کے لیے نہیں کما رہا، پہننے کے لیے نہیں کما رہا، اس کی الماری میں ہزاروں سینکڑوں کے حساب سے کپڑے ہیں، اور روزانہ گھر میں 2-3 رقم کے کھانے پکتے ہیں۔ ایک زمانے میں لوگوں کے پاس کھانا میسر نہیں تھا، اگر آج کے زمانے میں بغیر چکنے کے کوئی کھانے کو تیار نہیں ہے، 2-3 رقم کے دسترخوان پر سالن نہ ہو تب تک آدمی بیٹھتا نہیں، صبح کا کھانا شام کو کھانے کو تیار نہیں، شام کا کھانا صبح کو کھانے کو تیار نہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ ان تمام مزاج کے باوجود کہتے ہیں خدا ہم پر رحم نہیں کرتا۔ خدا رحم کیوں کرے کہ ہم نے تو کیا کام کیا؟ سود میں ہاتھ ڈالا، رشوتوں میں ہاتھ ڈالا، ٹوپیوں میں ہاتھ ڈالا۔ بزرگان محترم، ہم نے مال کمانے میں جتنے غلط راستے تھے وہ سارے راستے اختیار کر لیے، پورا مارکیٹ کو جھوٹا بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج مارکیٹ اتنا گندا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوگا۔ یہ مارکیٹ پہلے سے جھوٹا نہیں تھا، جھوٹا مسلمانوں نے بنایا ہے۔
یہ مارکیٹ پہلے سے دھوکہ باز نہیں تھا، مسلمانوں نے اسے دھوکہ باز بنایا ہے. یہ مارکیٹ پہلے سے خائن نہیں تھا، مسلمانوں نے اسے خیانت کرنے والا بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی بیٹی سے، بیٹی اصل حقدار تو فقراء و مہاجرین ہیں. فقراء مہاجرین و انسان کے غرباء ہیں، اہل صفہ پر بیٹھنے والے صحابہ ہیں، ان کی خدمت کے لیے ان غلاموں کو دیتا ہوں. بیٹی اگر تجھے کچھ چاہیے تو میں دیتا ہوں، سن لو. فجر کی ہر نماز کے بعد روزانہ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرنا. جب بستر پر آؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لینا. اسی کا نام تسبیح فاطمہ ہے. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو ترغیب دی تو وہ آخرت کی ترغیب دی. کہا بیٹی غلام تیرے مکان میں آئے، اس سے بہتر ہے کہ تو تھکی ماندی سوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتی ہو اور نیند لگے. بزرگان محترم اتنی پاکیزہ زندگی یہ جی رہی ہیں. ہماری مسلمان بچیاں غیروں کے حوالے کیوں ہو رہی ہیں؟ ارتداد کے دروازے پر کیوں کھڑی ہیں؟ غیروں کے پاس اچھی سواری کیا دیکھ لی، اچھا موبائل کیا نظر آ گیا، تھوڑے ہاتھ میں پیسے کیا نظر آ گئے. مسلمان ماں باپ کو چھوڑ کر، مسلمان بھائی بہن کو چھوڑ کر غیروں کے بستروں کے حوالے ہو رہی ہیں. کیا دیکھ لیا ایسا جو مسلمان نوجوانوں کے پاس نہیں ہے؟ مسلمان نوجوانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، مسلمان نوجوانوں کے پاس اچھا موبائل نہیں ہے، مسلمان نوجوانوں کے پاس اچھی سواریاں نہیں ہیں. اور مسلمان نوجوان اللہ رحم فرمائے 17 سال کا 15 سال کا نہیں ہوتا، اسے کمانے کی چٹ پڑ جاتی ہے. 17 سال کا نوجوان ہے، پیسہ کمانے کا جوش اس کے اندر آ جاتا ہے، پڑھائی چھوڑا اور کمانے میں پڑ گیا. مسلمان بچی MBBS کی ہوئی ہے، انجینئر کی ہوئی ہے. اب یہ MBBS پڑھی ہوئی لڑکی، انجینئرنگ پڑھی ہوئی لڑکی تلاش کرے گی تو کسے تلاش کرے گی؟ پنچر ڈالنے والے کو تلاش کرے گی، کولی کرنے والے کو تلاش کرے گی. وہ کہے میں MBBS ہوں، مجھے نوشا بھی دولہا بھی MBBS چاہیے. اب مسلمان نوجوانوں میں MBBS پڑھنے والا اکا دکا ہے، اغیار میں بہت ہیں MBBS پڑھے ہوئے. تو لہٰذا یہ مسلمان لڑکیاں اغیار ہی صحیح لیکن ڈاکٹر تو ہے، اغیار ہی صحیح انجینئر تو ہے، غیر ہی صحیح لیکن پڑھا لکھا تو ہے، پھر ان کے حوالے ہو رہی ہیں. یہ مسلمان نوجوانوں کی کمی تھی. نوجوانوں ہمیں پڑھنا چاہیے. ایک نعرہ ہے نا سلوگن، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. بزرگان محترم اس سلوگن کو بدلو، بیٹا پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. بیٹے کو پڑھاؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، پائلٹ بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ. خدا کی قسم تمہاری بیٹیاں اس وقت تک محفوظ نہیں جب تک تمہارے بچے اسکولوں کے اندر کالجوں کے اندر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل نہیں کریں گے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، جب انہوں نے نکاح کا پیغام جب بھیجا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کے لیے ان کی ایک باندھی نے کہا آپ فاطمہ کا ہاتھ اللہ کے رسول سے مانگتے کیوں نہیں؟ علی نے کہا کہ میرے پاس ہے کیا، میں جا کے دکھا کے کہوں کہ آپ مجھے فاطمہ کو دے دیجئے، آپ مجھے میرا نکاح فاطمہ سے کرا دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گئے باندھی کے بار بار ترغیب دینے پر. اب وہاں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، مانگنا تھا، ہاتھ جا کے خاموش بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی آئے کیوں ہو؟ معلوم ہوتا ہے میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہو. تو حضرت علی نے کہا کہ یقیناً میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے، کس کے بدلے میں نکاح کرو گے؟ تو علی نے کہا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک زیرہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ مکان ہے، نہ ڈگری ہے، نہ گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بزرگان محترم میرا یہ کہنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ سڑک چھاپ کو دے دو اپنی بیٹی کو، لیکن جہاں آپ پائلٹ ڈھونڈتے ہیں، ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، انجینئر ڈھونڈتے ہیں، وہاں یہ بھی دیکھیں کہ یہ ڈاکٹر کے ساتھ کتنا دیندار ہے، یہ انجینئر کے ساتھ کتنا دیندار ہے، یہ نمازوں کا کتنا پابند ہے. جب ڈاکٹر دیندار نہیں اس کے پاس قیمت ہوگی آپ کی بیٹی کی نہیں، آپ کی بیٹی کے واسطے سے آنے والی کمائی کی.
جو انجینئر دیندار نہیں، اس انجینئر کے پاس آپ کی بیٹی کی قیمت کچھ نہیں ہوگی، قیمت اس پیسوں کی ہوگی جو لے کر آئے گی۔ تو لہٰذا اپنی بیٹیوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں MBBS کو دینا ہے، جہاں انجینئر کو دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف دنیا میں صرف MBBS پڑھنے والے بے دین ہیں، ایسے دیندار لوگ بھی ہیں جو MBBS بھی پڑھے ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں، جو دیندار بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے۔ کہا کہ گھوڑا تو تمہیں سواری کی ضرورت ہے، یہ زرہ لے جاؤ، بیچ کے اس سے جو رقم لے آئے لے آ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زرہ لے گئے اور بیچنے کے لیے حضرت عثمان کے پاس گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے 460 دینار میں یا 480 دینار میں خریدا اور کہا کہ کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے حکم دیا اسے بیچنے کے لیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زین پہلے خرید لیا، پھر زین خریدنے کے بعد 480 روپیہ ہدیے کے طور پر دیا اور زین بھی واپس کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پھر اس میں نکاح ہوا، ولیمہ ہوا۔ بزرگان محترم، حضرت علی رضی اللہ عنہ حالت غربت میں تھے لیکن دیندار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کیا۔ آج ہمیں یہ معیار دیکھنا ہوگا، میری بیٹی کا نکاح کس سے ہو؟ کیا میری بیٹی اس گھر میں جائے گی تو دین پر باقی رہے گی؟ کیا اس کی نسلیں ایمان و عمل کے ساتھ جئیں گے؟ کیا اس کی نسل پیسہ کرتے ہوئے جئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ترغیب دی کہ بیٹی ان حالات کو برداشت کرنا، صبر کرنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا اور رات کو سو جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے ایک غلام سے۔ بزرگان محترم، اتنی پاکیزہ زندگی جینے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا۔ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا فاطمہ، اس نے چوری کر لی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا شریعت کا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب بزرگان محترم، بنو مخزوم کے جو لوگ تھے انہوں نے ایک صحابی کو بیچا کہ جائیے آپ اللہ کے رسول کو کہیے کہ یہ خاندان کی بڑے خاندان کی لڑکی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ تھوڑی رعایت کی جائے۔ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی قبیلہ بنو مخزوم بڑا خاندان ہے، اس کی یہ لڑکی فاطمہ ہے، اگر آپ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیں گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور کہا کیا تمہاری یہ چاہت ہے کہ میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروں؟ اگر یہ فاطمہ کے بجائے میری بیٹی فاطمہ ہوتی، اس نے چوری کیا ہوتا، میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ بزرگان محترم، اسلام تلواروں کی بنیاد پر یا پھر جاہ و جلال کی بنیاد پر یا رتبہ و مقام کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام اخلاق و انصاف کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ انصاف اور عدل، اخلاق اور کردار کی بنیاد پر اسلام لوگوں کی دلوں کے اندر جگہ بنایا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے، اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تھا جو یہ جملہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ بزرگان محترم، باپ اتنا بڑا نبی اور بیٹی اتنی پاکیزہ جسے سیدۃ النساء اہل الجنہ کہا گیا، اب جب اس کا انتقال ہوا، انتقال سے ایک دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کہا تھا بیٹی سحری یہاں کرنا، افطاری میرے دسترخوان پر کرنا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان میں کچھ کہا جس سے سیدہ فاطمہ زار و قطار رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے کان میں کچھ کہا جس کی بنیاد پر وہ ہنسنے لگی۔ میں بڑی پریشان ہوئی، پہلے تو روئی پھر ہنسی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، چند دن بعد میں نے، حضرت امی عائشہ کہتی ہیں میں نے فاطمہ سے پوچھا فاطمہ وہ وقت یاد ہے کہ اللہ کے رسول نے کان میں کچھ کہا تھا، تم زار و قطار روئی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد کچھ کان میں کہا تھا، پھر تم ہنسنے لگی، کیا بات تھی؟ تو اس وقت کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان میں یوں کہا تھا کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے، اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، بیٹی جب میری وفات ہو جائے، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا،
اس لیے کہ جو آدمی یہ پڑھتا ہے اللہ اس کا بدل اسے ضرور دیتا ہے۔ جب میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے تو میں رونے لگی کہ اب بچھڑنے کا وقت ہے، اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کہا کہ بیٹی میرے خاندان میں سب سے پہلے تو ہی آ کر مجھ سے ملاقات کرے گی۔ اس جملے نے مجھے خوش کر دیا۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 4 یا 5 مہینے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 34 سال کی تھی تقریباً۔ بزرگان محترم، جس دن ان کا وصال ہوا اس دن اپنے گھر کے سارے کاموں کا جلدی جلدی کر رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے ہیں کچھ کام کاج کے لیے، شام کو جب لوٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر کا پورا کام بنایا ہوا ہے، کپڑے دھلے ہوئے ہیں، کھانا تیار ہے، زمین کی فرش کی صفائی ہوئی ہے، سارے لباس تیار ہیں، بالکل گھر ایسے تیار ہے جیسے کوئی مہمان آنے والا ہے۔ حضرت علی پوچھتے ہیں اے فاطمہ کیا بات ہے، آج تو سب سے پہلے پوری تیاری ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج میری افطاری اللہ کے رسول کی دسترخوان پر ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں بتا دیا تھا کہ اب سحری یہاں ہوگی لیکن افطاری ہمارے یہاں ہوگی۔ اب جب انتقال ہونے لگا تو ان کے ساتھ ان کی ایک باندی تھی فضا یا بیٹی تھی فضا، انہوں نے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے ڈر ہے کہ میرا جسم، عام جنازے اس وقت کیا ہوا کرتے تھے، چارپائی ہوا کرتی تھی جس پر لاش رکھی جاتی تھی، جب اس پر کفن پہنایا جاتا تو ٹائٹ کی وجہ سے جب سختی سے لپیٹا جاتا ہے تو جسم کے اعضاء ٹائٹ کپڑا ہونے کی وجہ سے اوپر سے نظر آتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ خیال ہے کہ جب میں مر جاؤں اور مجھے کفن پہنایا جائے گا تو کفن کے اوپر سے میرے اعضاء ظاہر ہوں گے۔ میں ان مسلمان بچیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو زندگی لاش بن کر رنگی پھر رہی ہیں، آج ٹک ٹاک پر اپنی زندگی کو برباد کر رہی ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ کا یہ قانون ہے، جس طریقے کی نوجوانی انسان جیتا ہے اسی طریقے کا ساتھی اسے ہمسر ہوتا ہے۔ میں پاک دامن ہوں، مجھے نصیب میں ہونے والی بیوی بھی پاک دامن ہوگی۔ اگر میں گندا ہوں، خدا کی قسم اللہ کا قانون ہے اس کے حصے میں گندی لڑکی ہی آئے گی، پاک دامن نہیں آئے گی۔ وہ عورتیں جو اپنی شوہروں کی شکایتیں کرتے ہیں، جنہیں یہ گلہ ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے، تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ مرد جو اپنی بیویوں کی، اپنے گھر کی عورتوں کی شکایت کرتے ہیں کہ اس کا مزاج صحیح نہیں ہے، سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، میرا مزاج کتنا کھرا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی باندی سے، یہ بیٹی سے یا پھر اپنے پڑوسن سے کہتی ہیں کہ دیکھو میرا انتقام ہو جائے، مجھے فکر ہے کہ میرے جسم نمایاں نہ ہو۔ تو یہ جو فضا تھی یہ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہوئی تھی، یہ وہاں کے جنازے کو دیکھا ہوا تھا۔ وہاں کا جنازہ کیسا ہوا کرتا تھا کہ لکڑیوں کے ذریعے سے ایک گنبد کی طرح رہتا تھا، جہاں جنازہ مردہ اندر رہتا لیکن جنازے کا جسم، جب مردے کا جسم باہر سے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ تجویز سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس عورت نے دیا، تو اس بات پر سیدہ فاطمہ نے کہا کہ میری وفات کے بعد میرا جنازہ ایسا ہی ہو۔ بزرگان محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتی ہیں کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو رات میں دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ کوئی غیر میرے جنازے کو دیکھے، نہ محرم میرے جنازے کو دیکھے۔ بزرگان محترم، ہماری بچیاں، ہماری مسلمان عورتیں یہاں اور ان کی زندگیوں سے کتنا بڑا فرق ہے۔ بزرگان محترم، شادی بیاہ میں بن کر سج کر جاتی ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عورت بن کر سور کر نکلتی ہے، شیطان کہتا ہے آؤ آج دعوت کا انتظام ہے۔ دعوت کا انتظام ہے مطلب کیا؟ کہ لوگوں کو گناہوں کی طرف لگانے کے لیے ایک کھلا میدان مل گیا، اور اپنے جسموں پر لادے ہوئے زیورات کو اور اپنے جسم پر پڑے ہوئے کپڑوں کو نمائش کیا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ رات میں لے جایا گیا، اور ساتھ میں صرف 3 لوگ ہیں، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت حسن حسین ہیں، اور پھر بعد میں ابو ذر رضی اللہ عنہ آ کر کندھا دیے۔ اور جب قبر میں رکھا گیا،
ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اتدری من التی جئنا بہا الیک، اے قبر تو جانتی ہے کہ کس ہستی کو تیرے پاس لایا گیا ہے؟ قبر سے کہتے ہیں ہذہ بنت رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، ہذہ ام الحسنین، یہ حسنین کی ماں ہے، ہذہ زوجۃ علی، یہ علی کی بیوی ہے۔ نسبت دیکھو کہ رسول کی بیٹی ہے، ماں حسنین کی ہے، بیوی علی کی ہے، جو وقت کے سب سے بڑے صحابی ہیں، اور علی شیر خدا ہیں، حسنین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جن کے صدقے میں کائنات بنی۔ ایسی کی بیٹی، ایسی کی بیوی، ایسی کی ماں جب قبر کے حوالے کر دی جا رہی ہے تو قبر سے ابو ذر کہتے ہیں اتدری من التی جئنا بہا الیک، اے قبر تو جانتی ہے کسے لے کر ہم آئے ہیں؟ ہذہ زوجۃ علی، یہ علی کی بیوی ہے، ہذہ بنت رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ہذہ ام الحسنین، یہ حسنین کی ماں ہے۔ تو زمین کہتی ہے کہ حسب نسب یہاں چلتا نہیں ہے، یہ کس کی بیوی، کس کی بیٹی، کس کی ماں ہے، اس کا حساب یہاں نہیں لیا جائے گا۔ اس کے نام اعمال پر نگاہ ڈالی جائے گی، جیسے اس کے کرتوت ہوں گے ویسے اس کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ نوجوانوں، اللہ کے بندوں، مسلمانوں، ذرا سوچو، میں قبر کے حوالے ہوا، میری بیوی قبر کے حوالے ہوئی، میری ماں قبر کے حوالے ہوئی، میری بیٹی قبر کے حوالے ہوئی، میری بہن قبر کے حوالے ہوئی، کس کا وسیلہ دے کر عذاب قبر سے پناہ مانگو گے؟ کس کا وسیلہ دے کر عذاب سے بچو گے؟ پیشاب کے چھینٹے اڑتے ہیں، قبر کا عذاب تیار ہے، پیشاب کے چھینٹے اڑتے ہیں، عذاب قبر تیار ہے۔ ہماری بچیاں، ہماری گھر کی مستورات، ہماری مائیں، ہماری بہنیں آج اسلام سے ہٹ کر جی رہی ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ صدقہ خیرات ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ خوف شریعت ہے، کسی سے پرواہ نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ زندگی جینے کے بعد قبر کے حوالے ہوں گے، قبر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، یہ سوچنے کا مسئلہ ہے، ڈرنے کا مسئلہ ہے۔ یہاں جا کر میں اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو قبر کے حوالے کروں گا، کیا کہہ کے حوالے کروں گا؟ نمازی ہے کہہ کے حوالے کروں گا، نمازی زندگیوں میں نہیں ہے۔ روزے دار کہوں گا، روزہ زندگی میں نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت والی کہوں گا، تلاوت قرآن کی نہیں ہے۔ صدقہ خیرات کرنے والی کہوں گا، بخیلوں کی بخیل میری بیوی، بخیلوں کی بخیل میری ماں، بخیلوں کی بخیل میری بیٹی، بخیلوں کی سردار میری بہن، ان لوگوں کو لے جا کر قبر کے حوالے کروں گا تو کیا جواب دوں گا؟ ان کی زندگیاں دیکھنے سے پہلے میں مرد، میں کتنا نمازی ہوں، میں کتنا پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا ہوں، میں کتنا پاک دامن ہوں، میری آنکھیں کتنی پاک ہیں، میری زبان کتنی پاک ہے، یہاں فیصلہ کر کے اٹھنے کی جگہ ہے۔ ورنہ یہ طے کر لو جو عذاب مجھے ہوگا میں اسے بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ معمولی چنگاری لگتی ہے، پورا جسم بلک جاتا ہے، وہاں تو چنگاری ایسی ہے ایک ایک محل کے برابر، مچھر کاٹتا ہے، نماز غارت ہو جاتی ہے۔ وہاں بچھو ایسے ہیں جہاں یا اونٹ اور خچر ہیں، جہاں ایک بار ڈسے پھر 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے، ایک مرتبہ جہنم کا سانپ زمین پر پھکار مار دے، قیامت تک گھاس نہ اگے، کھانا اس کا زقوم درخت ہوگا جس کی کڑواہٹ کی انتہا یہ ہے، ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ اب میری غذا وہ ہوگی، ہمیں ان چیزوں سے بے پرواہ ہو کر کھرموتوں کی زندگی جی رہے ہیں، غیروں کی زندگی جی رہے ہیں۔ غیر تو اپنے انجام سے ڈر رہا ہے، مسلمانوں کو اپنے انجام سے بالکل ڈر ہی نہیں ہے، بے پرواہ پی رہے ہیں، بے پرواہ جی رہے ہیں، بے پرواہ کما رہے ہیں، بے پرواہ کھا رہے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے اپنی زندگی اور اللہ کے لیے اپنی اس طرز زندگی کو بدلو۔ یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہاں موت بھی ہے، یہاں حساب بھی ہے، یہاں عذاب بھی ہے، یہاں کرنے کا کام، جو کام کیے گے اسے بھگتنا بھی ہے۔ شعبان کے مہینے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا۔ وصال کے بعد میرے بھائیوں عزیزوں، حضرات صحابہ جب قبر سے کہتی ہیں تو قبر کہتی ہے یہاں حسب نسب کا اعتبار نہیں، یہاں جاہ و جلال کا اعتبار نہیں، یہاں مقام و مرتبے کا اعتبار نہیں۔ آخر کیا جواب لے کر خدا کے سامنے حاضر ہوں گے؟ کیا چیز ہے کہ جو ہمیں بچا سکے خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے؟
خدا کے سوالات سے خدا کے سامنے کیا جواب دہ ہوگی. لہٰذا میرے بھائی عزیزوں ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جو حالات ہیں یہ حالات کی شروعات ہے, یہ حالات کی شروعات ہے. اگر توبہ نہیں کرے تو پھر میرے بھائی عزیزوں تاریخ کا صفحہ ایسا پلٹے گا, توبہ کا بھی موقع نہیں رہے گا. خون کے آنسو روئیں گے, خون کے آنسو روئیں گے, خدا سے گڑ گڑائیں گے خدا بخش دے ایک بار, خدا بخشے گا نہیں. خدا سے فریادیں کریں گے خدا معاف کر دے, خدا رحم کر دے. خدا کی قسم جن لوگوں نے دنیا کی تاریخ کو نہیں پڑھا, جن لوگوں نے تاریخ کو پڑھا ہے ان سے پوچھو مسلمانوں پر ایسے حالات گزرے ہیں کہ ان کی بچیاں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی عزتوں کو لوٹا لیا. یہ اللہ اللہ کہتے رہے, جب توبہ کا وقت تھا توبہ نہیں کیا تھا. ان کی بچیوں کو ان کی بچیوں کے پیٹ کو پھاڑ کر ان کے بچوں کے گردنوں کو کاٹا گیا. اللہ اللہ کہتے رہے, فرشتے نہیں اترے. فرشتے اترتے ہیں اس وقت جب پاک دامن پر ظلم ہوتا ہے. ہم تو پاک دامن ہے ہی نہیں, فرشتے کیوں اتریں گے؟ ہماری دعائیں رد ہیں, ہمارا لباس حرام ہے, ہماری نگاہیں گندی ہیں, ہماری زبان گندی ہے, ہمارے کان گندے ہیں. ان سے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, نہ نمازوں کی توفیق ہوتی ہے, نہ اچھے کام کرنے کا موقع ملتا ہے. آج نیک توفیق سے محروم مسلمان ہیں, اسے کوئی پرواہ نہیں. بس 1000-2000 کا مسئلہ ہے, 1000-2000 کما لیا, دنیا کا خوش نصیب انسان یہی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم براہ کرم اپنی زندگی کو طرز کو بدلیں. اللہ کے لیے حالات بدلنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں, حالات کے بگڑنے سے پہلے اپنے آپ کے بگاڑ کو ختم کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.